صورت نہ کم ہو۔ جو جھگڑا ہے نا، اس کی بنیادی اشتعال و غصہ ہے۔ جب بندے کو اشتعال آتا ہے، غصہ آتا ہے نا، تو وہ جھگڑا کرتا ہے۔ اب جھگڑا صرف ہاتھا پائی کا نام نہیں، لفظہ پائی سے بھی جھگڑے ہوتے ہیں۔ ابے تبے، اوے او کیا سمجھتا ہے، اور یوں کر کے، اور پھر آہستہ آہستہ پہلے زبان چلتی ہے پھر ہاتھ چلتا ہے۔ اب وہ دو قدم آگے کا کوئی بدماش ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ زبان تو بعد میں چلے گی، پہلے ہاتھ چلا دو تاکہ اس کی زبان نہ چلے۔ لیکن عموماً یہی ہوتا ہے کہ پہلے آنکھ لڑتی ہے، پھر زبان لڑتی ہے، پھر ہاتھ لڑتا ہے، پھر یہ دو فرد لڑے تھے، پھر کچھ دوست مل کر لڑتے ہیں، پھر قبائل لڑتے ہیں، پھر خاندان کے خاندان لڑتے ہیں، پھر قوموں کی قومیں لڑتی ہیں۔ اب اس طرح کی کئی، جیسے آپ نے خبریں سنی ہوں گی، داماد نے کڑھاڑی لی، 700 قتل کر دیا۔ اسکول یونیورسٹی میں دو گروہوں کے درمیان تصادم، ہاتھا پائی، گھونسے، لاتے، لاٹھیوں کا آزادانہ استعمال، 2 قتل، 24 زخمی، گاڑیاں آمنے سامنے آ گئیں، کوئی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، شیشے سے باہر نکل کے گالیاں دی جا رہی ہیں، موٹر سائیکل والے گالیاں دے رہے ہیں، اوے ابے تبے، ہارن کا مقابلہ، وہ بولے میں اس سے زیادہ بجا سکتا ہوں، پھر گاڑیوں سے اتر کر ہاتھا پائی تک نوبت، رش، کئی گھنٹوں تک ٹریفک جام رہا، ایمبولینس پھنسی رہی، مریض کا انتقال۔ سسر صاحب نے داماد کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، آخر کار آپے سے باہر ہو گئے، داماد پر غصہ آ گیا، وہ بیٹھے بیٹھے اس کی بیٹی کو طلاق دے دی۔ والد کے انتقال کے بعد بیٹوں میں وراثت پر تنازع، جھگڑا، بات کورٹ تک پہنچی، کاروبار تباہ و برباد ہو گیا۔ 2 پڑوسیوں کے بچوں میں جھگڑا، والدین بھی جھگڑے میں مبتلا ہو گئے، پولیس طلب کر لی گئی، رپورٹ درج، مقدمہ چل پڑا، لڑائی جھگڑا، بدتمیزی، درگزر کا جذبہ نہ ہونا، طرح طرح کی یہ آفتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں رچ بس رہی ہیں۔ اور یاد رکھیے، جب غصے کی آگ طاقتور ہو کر بھڑک اٹھتی ہے تو آدمی کو اندھا کر دیتی ہے، پھر نصیحت اس کو کوئی یاد نہیں رہتی۔ غضب دماغ کی طرف چڑھتا ہے تو سوچ و تفکر کے خزانوں کو ڈھانپ لیتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ غصہ اور غضب کے آثار کچھ اس طرح نمودار ہوتے ہیں، جس کی علامتیں ہوتی ہیں کہ رنگ بدل جاتا ہے، ہاتھ پاؤں کانپنے لگتے ہیں، اور جو افعال ہوتے ہیں اس کی ترتیب نہیں رہتی، جسم بدلنے لگ جاتا ہے، پوری اس کی ساخت بدل جاتی ہے، انداز بدل جاتا ہے، انسان دیوانوں کسی حرکتیں کرتا ہے۔ کبھی کوئی غضب کی حالت میں اپنی بدصورتی کو دیکھے تو اپنے نفس سے نفرت کرے، کیونکہ غصہ جس پر آپ کریں گے اس کو بھی غصہ آ رہا ہوتا ہے۔ یہ نفس جو ہے نا، یہ اشتعال پیدا کر رہا ہوتا ہے، وہ کرچے ہاتھ باندھ کر بیٹھا ہوا ہے، منہ چڑھا ہوا ہے، بعض اوقات دیکھیے کہ وہ رو رہا ہوتا ہے، ضرور نہیں ہے کہ وہ ندامت سے رو رہا ہے یا غصے میں رو رہا ہے، کیونکہ وہ چونکہ کمزور ہے، اپنا غصہ نافذ نہیں کر پا رہا آپ کے اوپر، لہذا اب وہ اپنے اندر غصہ کھائے جا رہا ہے، دبائے جا رہا ہے، تو وہ غصہ جو ہے نا اس کے اندر کینہ اور بغض پیدا کر رہا ہے، اور جب اس کو موقع ملے گا وہ اپنا بغض نکال دے گا۔ اور جس کو غصہ نافذ کرنے پر قدرت ہو، یعنی وہ اس سے بڑھ کر ہو، طاقتور ہو، صاحب منصب ہو، یا کوئی بھی ایسی پوزیشن اس کے ہاتھ میں ہو، اب اگر وہ غصہ پی جائے اور اپنے غصے کو نافذ نہ کرے، نرمی کرے، تو یقیناً یہ اس کی عاجزی، اس کی انکساری اور اس کی خوبصورت سیرت کو بیان کرے گا کہ یہ ایک اچھا شخص ہے۔ اور یہ یاد رکھیے، غصہ آتا ہے بعض اوقات خلاف مزاج کام پر، یعنی آپ جو چاہتے تھے وہ نہیں ہوا، آپ جو سوچتے تھے وہ نہیں ہوا، جیسا آپ نے کہا تھا ویسا نہیں ہوا، جیسا آپ سمجھ رہے تھے ویسا نہیں ہوا، تو غصے پر بندہ قابو پائے، غصے کو نافذ نہ کرے، کیونکہ جب ہم غصہ نافذ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، مار دھاڑ کرتے ہیں۔ ٹھنڈا رہے، نرم رہے، ضبط و برداشت کرنے کی کوشش کرے، انشاءاللہ اس سے بہت ساری برکتیں نصیب ہوں گی۔ اور اگر یہ غصہ پینے کا عادی نہیں بنے گا، غصے کو برداشت کرنے کا عادی نہیں بنے گا، تو بہت سارے نقصانات دنیاوی اور اخروی بھی اس کو برداشت کرنے پڑیں گے۔ مگر اب ایسی بھی غیرت نہ آ جائے کہ غصے میں آ کر بیوی کو سمجھانے کے بجائے بیوی کو قتل کر دیا۔ یہ بھی بتایا کہ غیرت کے نام پر بیوی کو قتل کر دیتے ہیں، خدا کا خوف کرو، یہ کسی غیرت آ گئی۔ بیوی یا اسی طرح اولاد کو غصے میں آ کر ایسا مارا ہڈی پسلی توڑ دی، آگ لگا دی، زبان جلا دی، غصہ آ گیا۔ اب ایسا کیا غصہ آ گیا کہ اگلے کی ہڈی توڑ دی، اگلے کا منہ پھوڑ دیا، ناک توڑ دیا، منہ بگاڑ دیا، اس کا زخم کر دیا، بال کاٹ دیے۔ تو ہر ایک اپنے اندر نرمی پیدا کرے، جہاں جس کے ساتھ سختی کرنے کی شریعت نے جتنی اجازت دی ہے اتنا ہی کرے، حد سے تجاوز نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ میرے آثار کا صدقہ الہی، میرا جذبہ کسی صورت نہ کم ہو۔